ان کی تو کئی بالٹیوں سے غسل نہیں اترتا. اس زمانے میں یار ابو داؤد اور ترمذی کھول کے دیکھیں, نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک ہی کنواں تھا مدینہ شریف میں, اور امام ابو داؤد کہتے ہیں میں اس کنویں کی زیارت کے لیے پھر خود گیا ہوں. انہوں نے ابو داؤد میں جب یہ حدیث لکھی ہے نا, تو وہ ساتھ واقعہ بھی اپنا ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا ہے, اور کہتے ہیں وہ جس باغ میں کنواں تھا اس باغ کے مالک سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس کنویں کو ایک دفعہ دیکھنے دو, میں نے اس کنویں کو ناپنا ہے. وہ کہتے ہیں میں کنویں میں اترا, میری چادر تھی, اس کے ذریعے میں نے اسے ماپا, تو وہ کنواں اپنے ڈایا میٹر کے اعتبار سے, سرکمفرنس کے اعتبار سے, یعنی اس کی جو گلائی تھی ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک 6 ہاتھ تھا. یہ شرعی طور پہ ہاتھ 1.5 فٹ کو کہا جاتا ہے, یعنی کتنا بنا 9 فٹ. 9 فٹ. یہ ہماری اکیڈمی جو ہے یہ اس وقت آلموسٹ اس کی چوڑائی جو ہے وہ 20 فٹ ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک آدھی اکیڈمی کر لیں. اتنے قطر کا ایک کنواں. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. ابو داؤد اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اس کنویں میں مدینے کے لوگ مرے ہوئے کتوں کو پھینکتے تھے, حیض و نفاس کے جو گندے کپڑے ہیں وہ بھی اس میں پھینکے جاتے تھے, اور اسی کے سائڈ سے اہل مدینہ پانی بھر کے پیتے بھی تھے اور وضو غسل کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. اب مجھے بتائیں فقہ حنفی کے تحت تو یہ سارے کا سارا کنویں پلید تھا. کتنا ہے, کوئی سمندر جتنا تو نہیں. انہوں نے جو دہ در دہ کی ڈیفینیشن کی ہوئی ہے اس میں تو نہیں آتا. آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو جب بتایا گیا, اور ساتھ بتایا گیا ابو داؤد کے ترمذی کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ, اس میں تو لوگ مرے ہوئے کتے پھینک دیتے ہیں, گندے کپڑے پھینکتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, تم اس میں سے استعمال کر لیا کرو. اب اس کو وہ لے کے غیر مسلموں نے بھی اعتراض کیا کہ جی وہ تو گندا ہے. بھئی وہ جو گندگی کی ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ اگر اس میں ڈومیننٹ یہ چیز کر جائے, یعنی رنگ, بو اور ذائقہ چینج ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوا ہوا اور ایک کارنر میں کوئی گندگی پھینکتا ہے, ویسے تو فقہ حنفی والے بھی مانتے ہیں کہ اگر دہ در دہ پانی ہو 10 فٹ بائی 10 فٹ والا کوئی تالاب ہو تو اس میں ایک طرف ڈال دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جس طرح چلتا ہوا پانی ہے اس کے حکم میں داخل ہے وہ. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا پاکی پلیتی کے اعتبار سے. یہ جو حدیث ہے نا کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی, پانی جس چیز پر ڈالا جائے وہی پاک ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیں وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو ایک صحابی نیو مسلم تھے, بدو تھے, مسجد نبوی کے اندر ہی انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا کارنر پہ. ظاہر ہے وہ کچی تھی, وہ قالین تو نہیں بچھے ہوئے تھے نا, انہیں کیا پتا تھا. صحابہ اٹھے, حضور نے روک دیا, پیشاب کر لیا تو بلایا, فرمایا کہ مسجد پاکیزہ جگہ ہے, یہاں پہ پیشاب نہ کیا جائے. پھر صحابہ کرام کہتے ہیں 1 یا 2 ڈول منگوا کے نبی الاسلام نے کہا اس پہ بہا دو. مجھے بتائیں ایک بندہ ایک مسجد کے کونے میں پیشاب کرے, اس کے اوپر 2 ڈول بہانے سے کیا وہ سارا پیشاب 2 ڈول کی برکت سے بہتا ہوا دور تک چلا جائے گا؟ زیادہ اسے ڈائلیوٹ کر دے گا. اسی لیے وہ بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ اگر شیر خوار بچہ پیشاب کرتا ہے نا تو اس پہ چند چھینٹیں مار لینا کافی ہے. البتہ بچی کرے تو اس کو ذرا تھوڑا دھو لیا جائے, لیکن وہ دھونا بھی نہیں کہ آپ نے نل کھولا ہے تو بس اب 15 منٹ دھو ہی رہے ہیں اسے, بس ڈائلیوٹ کر کے نکال دیا. یہ پاسبل نہیں تھا. ابو داؤد میں حدیث ہے, کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ مسجد نبوی کی طرف آتے ہوئے مدینہ شریف میں ہمیں بعض جگہ سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ گندگی ہوتی ہے, اور ہماری عبایا جو ہے, ہم نے جو اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ لمبی ہوتی ہیں, وہ بعض اوقات ان گندی جگہوں پہ ٹچ کرتی ہیں, تو اب کپڑے تو ہمارے ناپاک ہو جاتے ہیں, ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ناپاک جگہوں سے ٹچ کرتی ہے اس کے بعد کوئی پاک جگہ بھی آتی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ آتی ہے. اس سے بھی چادر ٹچ کرتی ہے؟ جی کرتی ہے. تو بس پاک ہو جاتی ہے. آپ تو اندازہ کریں, آپ کہیں یا رسول اللہ کس طرح پاک ہو جاتی ہے؟ وہ مٹی سے ٹچ کرنے سے. بھائی مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی کا ذریعہ بنایا جس طرح پانی کو بنایا. اس لیے وہ جو آپ کو فقہ حنفی والے وہ
مسئلے پاکی پلیتی کی بتا رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک کپڑا ڈالا جی اس میں وہ باقی ڈالے وہ سارے ناپاک ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ ایک ٹب میں ٹوٹی کھول کے اوور فلو کروا دیتے ہیں پانی کو، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نا وہ آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں گھر میں، تاکہ عورتوں کی سب سے زیادہ جو انرجی ویسٹ ہوتی ہے نا وہ کپڑے دھونے میں ہوتی ہے، وہ انرجی وہ اپنے بچوں کے اوپر محنت کریں۔